آج ہم پرستش کر رہے تھے اور ہم ایک گیت گا رہے تھے، اس کے نیچے ایک گیت تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ یہاں پہ وہ اگسٹین کی بات یاد آ گئی، اور پھر کہتا ہے کہ دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک صاف کر دے، گندگی گناہوں کی تو دھو دے اپنے خون سے جو بہا ہے۔ ویری نائس۔ ہم خداوند کے کلام کی تعظیم کے لیے سب کھڑے ہوں گے، اور آج بھی ہم جو ہے وہ حوالے کو پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے 5ویں سے 2 کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 7واں باب، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں، تو ابھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ وہ میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا، مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، وہ تھوڑے ہی عرصہ تک رہا۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ اب سب بیٹھ سکتے ہیں۔ آسمانی باپ، شکر گزار ہوں آج اس دن کے لیے، وقت کے لیے، آپ کے بڑے فضل کے لیے۔ آسمانی باپ، ہم کچھ نہیں ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، آپ قادر مطلق، اور آپ کا سب فضل جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہونا، ہماری مدد کرنا، اور آج کے کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنا، تاکہ ہم آپ کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ آپ کا کلام جو کہ آپ کا سانس ہے، آپ ہمیں اس سانس سے بات دیجیے تاکہ ہم زندگی کو حاصل کر سکیں، اسی کے نام سے آمین۔ اور جیسا کہ ہمارا جو سلسلہ تھا وہ 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب تھا، اور جو پچھلی بار ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جو تسلی ہے وہ کس طرح خدا کی طرف سے ہے، اور جو مصیبتیں ہیں وہ کس طرح خدا کے جلال کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پولس رسول جو ہے وہ ہر ایک حالت میں، ہر ایک وقت میں، اور ہر ایک چیز میں وہ اطمینان اور خوشی کی حالت میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تسلی ہے، اور وہ تسلی خدا سے آتی ہے۔ اور بے شک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو پورے طور پر سکون نہیں مل سکتا، پورے طور پر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، پورے طور پر آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ مسیح میں خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت ساری پریشانیاں بھی ہوگی، بہت ساری ٹینشنیں بھی ہوگی جو کہ آپ کو گھبراہٹ میں ڈالیں گی، لیکن جو مسیح ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور جیسا کہ ہم اگسٹین کے کوٹ کو پڑھتے ہیں، اور وہ کیا لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمارے دل کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا، اور جب کہتا ہے کہ وہ تب تک مطمئن نہیں ہو سکتا جب وہ مسیح میں یا اس میں نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک بہت ساری مصیبتیں ہوں، لیکن ہمارا دل اگر مسیح میں ہے تو ہم کیا ہیں؟
مطمئن ہے. جیسا کہ ہم واعظ کو پڑھتے ہیں, واعظ کی آپ کتاب کو پڑھیں, وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ یہ دنیا کی چیزیں, یہ دنیا کی خواہشیں, یہ آپ کو مطمئن نہیں کرتی. مطمئن کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے, اور خدا کا کلام کرتا ہے. اور وہ آخر میں اس کا جو سبق ہے, حاصل کلام ہے, وہ یہی دیتا ہے کہ انسان کا جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے اور اس کو مانے. بھیا کو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں بے فائدہ ہیں, کہتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے, کیا کریں گے آپ اتنا دولت بنا کے, کیا کریں گے اگر آپ کو سب کچھ آپ کے پاس آ جائے, آپ اس کو ساتھ ہی لے کر جا سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کو خدا کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیں پریشان کرتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں مطمئن کرتی ہیں. اگر ہم غور کریں, آج کے انسان کی طرف غور کریں, تو آج کے انسان آپ کو کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ملے گا. اب کسی بھی انسان کو دیکھ لیں, اس کے بعد کوئی بھی چیز ہے, مثال کے طور پر ایک انسان ہے, ایک مثال ہے, ایک انسان ہے وہ جی اس کو کتابوں کا بڑا شوق ہے, وہ 2 کتابیں خریدے گا, اس کی کوشش ہوگی میں اور کتابیں خریدوں اور کتابیں خریدوں. ایک انسان کو شوق ہے گاڑی لینے کا, وہ شاید ایک گاڑی لے گا, کچھ دیر بعد بور ہو جائے گا, پھر وہ کچھ دیر بعد چینج کرے گا. وہ ایک طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتا اپنے اندر, اس کو لگے گا کہ یار اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیس رسول بہت ساری مصیبتوں میں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہمارے جسم کو چین نہیں ملا لیکن ہمیں تسلی ہے, ہمارے دل کو چین ہے, ہمارے دل کو تسلی. اور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ ایمانداروں کے لیے ایک آزادانی کا باعث ہے, آپ کو بہت سارے دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں, لیکن اسی طرف ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور میں انہی دنوں میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, ہم نکالتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے زبور 23 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے, خداوند میرا چھپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے, بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے, تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز نہیں ہوتا. یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ لبریز ہوتا ہے, یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آمین. یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. مثال ہے, ایک مثال لیتے ہیں. اس ٹائم پہ یہ تھا کہ اسرائیل قوم تھی, بہت ساری قومیں بھی تھیں وہاں پہ. مثال کے طور پر موابی تھے, بابلی تھے, فلسطینی تھے, عمالیکی تھے اور انوتی تھے. اس طرح کر کے بہت سارے جو تھے قومیں تھیں جو کہ ان کے خلاف تھیں, اور انہوں نے بہت ساری جنگیں بھی کی, ہمیں حوالے ملتے ہیں بائبل سے. تو ایسا ہوا کہ اب ایک اسکولر ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی زبور میں, اور وہ اس کو اس طرح بیان کرتا, وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اس سائڈ پہ بابلی ہیں, اس سائڈ پہ فلسطینی ہیں, ساری قومیں ایک لائن میں کھڑی ہیں, اور اس طرح ہوا. اس ٹائم کی جو قومیں تھیں وہ کافی ظالم تھیں. اگر آپ بابلیوں کی طرف پڑھیں وہ کافی ظلم کرتے, جب جن کو وہ غلام بناتے تھے ان کو وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسانوں کو پکڑتے تھے اور ان کو نتھ ڈالتے تھے, اور ایک ہی نتھ جو تھی وہ تقریباً سینکڑوں انسانوں کی طرف وہ لے کر جاتے تھے. ایک رسی ہوتی تھی اور اس سے وہ کھینچتے تھے, اور بہت زیادہ ظلم کرتے تھے وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ساری قومیں کھڑی ہیں تلوار لے کر, کوئی اپنا بالا لے کر, کوئی قوم ہے وہ تیر چلانے میں بہت تیز ہے. لیکن کہتے ہیں اسی درمیان اسی وقت کیا ہوتا ہے
کہ داؤد ان قوموں کے درمیان آتا ہے اور خدا جو ہے اس کو عزت دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ وہ قومیں جو ہیں جو اتنی طاقتور ہیں وہ اس کا کچھ کر نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے وہ ممکن ہے کیونکہ وہ کیا لکھتا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے آگے کیا کرتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے دسترخوان کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان کو عزت دینا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، عزت دیتا ہے دوسری قوموں کے سامنے، بے شک وہ طاقتور ہے، بے شک وہ بہت زیادہ بڑی ہیں، وہ کہتا ہے خدا اس کو کیا کرتا ہے جی، فتح یابی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح داؤد کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس کا جو بھروسہ ہے وہ ہمیں خدا پر پکا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم پلوس کی طرف دیکھتے ہیں کہ پلوس کا جو بھروسہ ہے یا پلوس کا جو توکل ہے وہ خدا کی طرف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور ہم جب پلوس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کس کی طرف سے تسلی ہوئی؟ پہلی بات وہ کس کی کرتا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ تیتس نے، اور پھر لکھتا ہے کہ جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور پھر وہ لکھتا ہے تیتس کو، جو کہ کہتا ہے کس کی طرف سے ہوئی؟ تمہاری طرف سے ہوئی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ پولس رسول نے ان کو ایک پہلا نا خط لکھا تھا۔ اس خط میں نا پولس نے ان کو کافی ڈانٹا اور ان کو نا کافی بے عزت کیا، کیونکہ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ کرنے کی نہیں تھی، جو کہ بائبل کے خلاف تھی۔ تو اس نے ان کو ڈانٹا، اور جب تیتس ملا پلوس کو تو تیتس نے پلوس کو کرنتھس کی رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ مثال کے طور پہ وہ پلوس دور ہے اور وہ اس کو جا کے رپورٹ دے رہا ہے کہ مجھے نظر آیا تیتس میں، کرنتھس میں، کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، وہ مسیح میں پختہ ہو گئے ہیں، وہ ایمان میں پختہ ہو گئے ہیں، بھائیوں میں محبت بڑھ گئی ہے۔ تو وہ اس طرح کی ان کو رپورٹ دی۔ تو اس وجہ سے پولس رسول نے خوش ہو کر ان کو کہا کہ مجھ کو تسلی ہے کیونکہ تیتس کو کیا ہوا، تمہاری طرف سے تسلی ہوئی۔ اور کہتا ہے کہ اس نے تمہارا اشتیاق، یعنی کہ جو تم میرے لیے شوق رکھتے ہو، ملنے کا شوق رکھتے ہو، کہتا ہے تمہارا غم جو تم میرے لیے غم رکھتے ہو، اور تمہارا جوش جو میری بابت ہے، کہتا ہے بیان کیا۔ اور کہتا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ کیوں خوش ہوا؟ وہ اس لیے خوش ہوا کہ تم نے کیا کیا ہے، مسیح کو پکڑ لیا ہے، اور تم نے کیا کیا ہے، ان پرانی انسانیت سے نکل آئے۔ اب جو تیتس ہے وہ کرنتھس کا آ کے اس کو بتاتا ہے، اور پولس رسول جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس ان کو ملتا بھی ہے، کرنتھس میں بھی جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کام بھی کرتا ہے، اور جب اس کو نظر آتا ہے کہ یار جن لوگوں میں میں نے کام کیا وہ لوگ مسیح میں ترقی کر رہے ہیں، کیسی خوشی کی بات ہے اور کیسی بڑی بات ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ کیا کریں، ترقی کریں۔ ہم شروع میں جب مسیح کی طرف آئے تو جب ہمیں کوئی ہم فیتھ شخص ملتا تھا، ہم فیتھ سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کے کلام کو صحیح سے سمجھتا تھا، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ شکر ایسی کلے نہیں آئے تھے، اور بھی لوگ ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ملتے گئے، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں جگہ بہ جگہ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا جب ہم کسی کو ملتے ہیں ہم اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو پولس جو ہے اس وقت میں نئی کلیسیا بن رہی تھی، نیا چرچ تھا، مصیبتیں تھی، ہر طرف مسئلے مسائل تھے، بے شک ابھی بھی ہیں لیکن اس وقت کچھ زیادہ تھے کیونکہ نئے مسیحی تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا جب وہ سنتا ہوگا ان کے بارے میں کہ وہ لوگ مسیح میں ترقی کر رہے ہیں، کیسی ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی اس کے لیے کہ جو خدا ہے وہ اپنے لوگوں میں کام کر رہا ہے۔ اور ایسی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں مسیحیوں کو ترقی کرتے ہوئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور میں اس کو یہ ادھر سے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو لکھ رہا ہے کہ میں کہتا کہ میں تمہارا اشتیاق، یہاں پہ ایک
जॉन माकारथर स्टडी बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो इसलिए इश्तियाक रखते थे क्योंकि वो मिलना चाहते थे उसको। और फिर कहते हैं वो गम भी रखते थे उसकी मुसीबतों के लिए, जोश था उसके बारे में। और कहता है पौलुस रसूल इनको सुनकर खुश हुआ। और जब हम देखते हैं मसीहत की तरफ देखते हैं और जब मसीही तरक्की करते हैं तो एक ये बड़ी खुशी की बात होती है मसीहियों के लिए। बेशक हमारे मसीहियों में बहुत ज़्यादा जेलसी भी पाई जाती है कि दूसरे ने तरक्की कर ली और हमने तरक्की ना की, लेकिन ये खुदा की तरफ से होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि पौलुस रसूल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ज़्यादा उनके लिए खुशी करता है और उनको लिखता है कि मैं खुश हूँ। और फिर कहता है कि गो मैंने तुमको अपने खास से गमगीन किया मगर उससे पछताता नहीं। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें अपने खास से तुम्हें क्या किया, गमगीन किया, तुम्हें मैंने क्या कर दिया, दुखी कर दिया। फिर भी कहता है कि मैंने कोई पछतावा नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि उसको नहीं लिखना चाहिए था ये। फिर कहता है कि अगरचे पहले पछताता था, चुनाचे देखता हूं कि उस खास से तुमको गम हुआ, वो थोड़े ही अरसे तक रहा। वो कहता है कि मैं तुमको खत में लिखा था, पहले खत में, कि उनकी इंसानियत की के लिए कि तुम इन चीज़ों में पड़े हो, तुम्हें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। वो कहता है कि मेरी खत की वजह से तुमको गम हुआ, लेकिन कहता है कि मैं उससे पछताता नहीं हूँ कि जो तुम्हें गम होगा। क्यों नहीं पछताता? सोचने वाली बात है। फिर सोचने वाली बात है कि पछताता क्यों नहीं है? क्या खुदा ये चाहता है कि हमको गम हो? खुदा चाहता है? वो तो बात ठीक है, प्लस सूल क्यों चाहता है? सवाल है ना, प्लस क्यों चाहता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई। पौलुस कहता है कि जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुम सबसे ज्यादा क्या करता है, सच बोलता है। चाहे जैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ये बात की। और जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्यों कहता है कि मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि वो उनको क्या बताता है, सच बताता है और उनके बारे में उनको सच बताता है, जो कि उसका काम है कि उनको बताए। उसका काम है उनकी कमियों के बारे में उनको बताए। उसका काम है कि उनको बताए कि वो किन गुनाहों में है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे गमगीन होने से पछताता नहीं। इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम्हारे गम की वजह से कोई भी पछतावा नहीं है। कहता है बेशक शुरू में रहा होगा थोड़े अरसे में, लेकिन फिर कहता है तो मुझे फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गम जो है तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। एक हवाला देखते हैं, दूसरा ग्रंथियों 2 बाब। कहता है कि क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा, सिवा उसके जो मेरे स्वभाव से गमगीन हुआ। मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके स्वभाव से गमगीन हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे। रसूल क्या कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें गम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे क्या है जी, बहुत मोहब्बत है। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपसे सच बोलता है, और वो यहाँ पे उनसे क्या कर रहा है, मोहब्बत रख रहा है मसीह में होते हुए, और उनको उनके बारे में बता रहा है, और वो उनको उनकी जो कमियां हैं उसके बारे में उनको गाइड कर रहा है कि तुम में क्या कमियां। अब करंथीज में आप देखते हैं बहुत सारे मसले, बहुत सारे जो पाकिस्तानी खादमीन हैं वो कहते हैं कि जो करंथियों की कलीसिया है वही कलीसिया पाकिस्तान की है। कैसे? कहते हैं जो मसले करंथियों में पाए जाते हैं वही पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उत्थे लिखा जी गोश्त खान के बारे कहना पाकिस्तान जज के साथ पूछते हैं गोश्त खा लेना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई साहब गोश्त खा लेना चाहिए कि नहीं। फिर जो मसले यहाँ पे आपको मिलेंगे वही मसले पाकिस्तान में आपको बहुत सारे ऐसे मसले मिलेंगे
وہی بیسک جو چیزیں ہیں آپ کو پاکستان میں ہوتی ہوئی ملیں گی. تو اس لیے ان میں بہت سارے مسائل کے اوپر بھی پلوس رسول نے جو ہے وہ بات کی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پلوس کی طرف، پلوس ان کو غم دلانا چاہتا تھا یا غمگین کرنا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے پچھتاتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں وہ غم کرے لیکن خدا کی بادشاہی میں ان کو غم کرنا نہ پڑے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے جو یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ استاد میں کیا کروں کہ میں شک زندگی پاؤں. وہ بہت سارے اچھے کام بھی کرتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں جی جا کے کر. کہتا ہے یہ میں سب کچھ کرتا ہوں. یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنی ساری دولت غریبوں کو دے دے. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غمگین ہو کے وہاں سے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیا جو مسیح ہے وہ اس کو غمگین دیکھنا چاہتا تھا، یا خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ساری دولت غریبوں کو دے اور پوری زندگی بس ایسے گزارا کرے، بس بیچارہ بھوکا رہے. بلکہ خدا اس کو آزما رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے کیا کرتا ہے، یہاں یہ خدا کی بادشاہی کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے. پولس رسول بھی جب یہاں پہ ان کے ساتھ سخت ہوتا ہے، وہ اس لیے سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہوں، پکے ہوں. سختی سے بات کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک سوال تھا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سچ بولنا مشکل ہے، سچ سننا مشکل ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے سچ سننا مشکل ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے دونوں چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. شاید پولس رسول جو ہے اگر وہ پچھتا رہا ہے، وہ اس لیے پچھتا رہا ہے کہ اس نے ان کو سخت باتیں کہہ دی. شاید ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اگر نہ اس طرح کرتا تو کیا یہ اس کے لیے اچھا تھا؟ بالکل ہی اچھا نہیں تھا. کیونکہ وہ جس جگہ پہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سختی کے ساتھ کیا کرنا؟ گائیڈ کرنا. لوگوں کو سختی کے ساتھ خدا کے کلام کے بارے میں بتانا. کیونکہ ہم پلوس کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ وہ جب کام کرتا ہے کلیسیوں میں تو وہ کلیسیوں کو گائیڈ کرتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے مسیح کے بارے میں، مسیح کے اس بڑے کام کے بارے میں جو اس نے ان کی خاطر کیا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میں اس لیے خوش نہیں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا. کہتا ہے کہ میں اس لیے خوش نہیں تھا کہ میں نے تم کو لکھا اور تمہیں غم ہوا. کہتا ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ اس غم کی وجہ سے تم اپنے گناہوں سے کیا ہوئے؟ پچھتائے، اور تم نے کیا کی؟ توبہ کی، اور تم نے خدا کے کلام کو کیا کیا جی؟ سیریس لیا. آئے ہم ایک والا دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، پہلی آیت میں لکھا وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے باپ کی بھی رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے. شیخی کیا مارتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو پوچھو جی او جی ایسی تو بڑی شراب پینے، لوگ شیخی مارتے ہیں نا. اب بہت ساری جگہوں پہ جائیں، میں اب رہتا بھی وہاں پہ ہوں جہاں پہ بہت زیادہ کرسچن ہیں، یوحنا آباد میں. یوحنا آباد کو سن کے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا بے شک خدا کے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ جائیں آپ کو کیا ملے گا؟ لڑکوں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ان کے لیے گالی دینا ہے کیا ہے جی؟ اچھی بات. جو سب تو بڑی گال کٹے گا وہ کیا ہوئے گا؟ وہ بوس منیا جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیخی مارتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ شیخی مارتے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شیخی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زناکاری کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا، یہ تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور وہ ان کو دیکھیں کتنے سخت الفاظ دیے. وہ کہتا ہے کہ تم اس سے پچھتاتے تو نہیں ہو کہ تم میں سے جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس کو نکالا جائے، بلکہ کہتا ہے تم شیخی مارتے ہو، تم اور اس کام کو جوش کے ساتھ کرتے ہو. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو لکھا اور تمہارا جو غم تھا وہ کیا ہوا جی؟ اس کا انجام توبہ ہوا. کیونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو. کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں، خدا کی طرف دیکھتے ہیں، جو ہم ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم واقعہ پڑھیں، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کہتا ہے تمہارا کام کیا ہوا جی؟ توبہ کا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ غم لینا نہیں چاہتا. کسی بھی انسان کو دیکھیں. میں ایک شخص کو سن رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ فن. اب دیکھیں جو آج کی جنریشن وہ 24 گھنٹے چاہتی ہے ہمیں کیا ملے جی؟ فن ملے. اور ہم ایک مزے کی دنیا میں ہمیشہ کیا رہیں جی؟ گھومتے رہیں. اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کی طرف دیکھ لیتے ہیں، یا جو دوسری ایپس ہیں ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملیں گی. کیوں ملیں گی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسی میں کھوئے رہیں. اور وہ ہمیشہ کے کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ فن میں رہنا چاہتے ہیں. میں وہاں پہ جوہان آباد میں ایک بار ایک دکان پہ بال کٹانے گیا، 2-3 بار وہاں پہ میں گیا. اور ان کو جب پتہ چلا کہ میں تو سیمینر ہی کر رہا ہوں اور ان کو پتہ چلا کہ یہ پاسٹر صاحب ہیں، تو جب انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا، تھوڑی سی میں نے ان کے ساتھ کلام کی شیئرنگ کی. اس سے پہلے وہ سب خوش ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے دکان میں. جیسے کلام کی بات کی 5 منٹ بندے گئے، صرف ایک بندہ رہ گیا جو بال کٹن گیا، شگرد بھی نہیں ہے اس کا. اس سے 5 منٹ پہلے آپ دیکھیں گے ہر بندہ وہاں پہ موجود ہے، آ جا رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. جیسی 5 منٹ سیریس بات کی وہ کیا ہو گیا جی؟ بھاگے. میں اکثر آئزے کو ایک بات کہتا تھا، میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک گروپ ہے لڑکوں کا، ہم نے وہاں پہ نا واٹس ایپ کے اوپر، تو ہم نے جب کوئی سیریس چیز بھیجنی ہے ایک بندے کا رسپانس نہیں آنا. ایک بندہ جنہوں کہتے ہیں نا، ایک بندہ ابھی بھی دیکھ لیں میسج، ایک بندے کا رسپانس نہیں ہے. جیسے کہ مذاق کی چیز بھیجیں گے نیچے بالکل سٹکر بھیجیں گے، ہنسنے لگ جائیں گے، شور ہو جائے گا. 3 گھنٹے چل رہا ہے جی شور. میں سوچتا تھا، میں نے کہا کہ یار جب ہم مذاق کی بات کرتے ہیں سارے موجود ہو جاتے ہیں، سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں، ساری وہ جی واج کی گل ہوگی. جب بھی آپ سیریس بات کرتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات. میں سوچتا تھا وجہ کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. یہاں تو ہمارے اندر جو ہے خدا پرستی والا جو غم ہے وہ پیدا نہیں ہوا، یا جو غم ہمارے اندر پیدا ہوا اس نے ہمارے خدا پرستی جو ہے وہ پیدا نہیں کی. کوئی وجہ تو ہے کہ جو ایسا نہیں ہو پا رہا. آپ کہیں پہ بھی جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلیں، کسی کرسچن کلونی میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ جا کے صرف 5 منٹ سیریس بات کریں، صرف 5 منٹ ٹائم رکھ لیں، صرف 5 منٹ. میں صرف 2 منٹ وہاں پہ سیریس بات کی تھی، اور آپ وہاں پہ مذاق کی بات کر لیں، آپ کو گھنٹوں گھنٹے وہاں پہ محفلیں ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، یا میں کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، وہ خدا کے کلام کو سیریس نہیں لیتے. وہ خدا کے کلام کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے.
جب یسوع مسیح ان کے ساتھ سنجیدہ ہوتا تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ واپس مڑ جاتے تھے. ایسا ہی ہے نا. یسوع مسیح روٹی کھولتا ہی ادو کی ہوندا سی 5000 سے مرد ہی ہو جاندے ہیں, عورتاں کٹ کے بچے کٹ کے. تو سیریس گل کرتا ہی اس اپنے شگرد بھی واپس. اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک کرسچن ویب سائٹ تھی, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو زیادہ تر مسیحی نوجوان ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ دکھ کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک بات بتائیں, ایک سوال ہے آپ سے, کیا ایک مثال ہے, کیا 10 گھنٹے بیٹھ کے موبائل استعمال کرنا آسان ہے, یا باہر جا کر اگر آپ کسی کو بائبل سناتے ہیں 2 دن چٹنی بھی کھا لیتے ہیں وہ آسان ہے؟ آسان کیا ہے؟ لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ دوسرے کام کرتے ہو گھر سے باہر, وہ کہتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, اس میں زیادہ فائدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچیں کبھی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے. ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں, پطرس کا حوالہ دیکھتے ہیں. پطرس کو جب وہاں پہ ان لوگوں نے چلے پڑھتے ہیں, آپ نکالے میں ساتھ 26 باب کی 75 26 باب اس کی 75 آیت, آخری آیت. ہم دیکھتے ہیں اس کو 69 آیت سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا, تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا, میں نہیں جانتا, تم کیا کہتی ہے. تو جب وہ ڈیوڈی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا. اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا, بے شک تو بھی ان میں سے ہے, کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. اور فی الفور مرغے نے بانگ دی اور پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. یہاں پہ پطرس کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ مسیح کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا آتا ہے, غم آتا ہے. کون سا غم؟ خدا پرستی کا غم. میں یہاں پہ سوچ رہا تھا جب اس واقعے کو میں نے پڑھا, آپ اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ پطرس جو ہے جب وہ وہاں پہ سارا اس کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا ہے تو لوگ اس کو بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ, یہ دیکھو اس کی بولی بھی اس جیسی ہے, یہ دیکھو یہ اس جیسا دکھتا ہے. اور میں ایک شاید میں نے یہ چیز سنی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ پطرس کو بار بار لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون تھا, یہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا, یہ دیکھو اس کی بولی مسیح جیسی ہے. کہتے ہیں کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کی بولی مسیح جیسی ہے؟ نہ کبھی آپ نے کسی کو ایسے کہا کہ آپ مسیح جیسے دکھتے ہو. کہتا ہے اس کے شاگرد اس کے ساتھ رہتے تھے اور وہ لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے, مسیح کے ساتھ ہے. لیکن وہ وہاں پہ انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں, کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو وہ کون ہے. لیکن جیسے ہی اس کو مسیح کی بات یاد آتی ہے وہ کیا کرتا ہے جی, رونے لگ جاتا ہے. پھر وہ کافی پچھتاتا ہے. یسوع مسیح اس کے پاس بھی آتے ہیں بعد میں, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوگا. پھر وہ وہاں سے اس کو کیا کہتا ہے کہ خداوند میں کیا ہوں جی, گناہ گار. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا پرستی کا غم ہے وہ کیا کرتا ہے, توبہ پیدا کرتا ہے, اور جس کا انجام کیا ہے, نجات ہے.
آپ کیا سوچتے ہیں یا میں کیا سوچتا ہوں کہ ہمارے اندر جو خدا پرستی کا غم ہے وہ کبھی آیا یا کبھی پیدا ہوا ہے؟ خدا پرستی کا غم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار مسیح کو قبول کرتے ہیں اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کی زندگی جو ہے وہ آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو توبہ کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ذہن کی تبدیلی. آپ کی جو ذہن کی تبدیلی ہے وہ ہو جانا. اور پلوس ان کو کیا کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیکھا اس کے وسیلہ سے تمہارے اندر کیا پیدا ہوا؟ خدا پرستی کا غم پیدا ہوا. اور وہ کہتا ہے اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم کیا کرتا ہے جی؟ موت پیدا کرتا ہے. آئے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں. میں سے نکالیں آپ دوسرا سیموئیل 12واں باب اس کی 13ویں آیت. دوسرا سیموئیل 12واں باب 13ویں آیت. جی. تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا. ناتن نے داؤد سے کہا خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں والا زبور 32. جی اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک وہ آدمی ہے جس کی بدکرداری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں. پلوس کیا کہتا ہے؟ پلوس کہتا ہے کہ داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد کیا کہتا ہے جب اس نے گناہ کیا تو ناتن نے اس کو کیا کہا کہ خدا نے تجھے کیا کیا؟ معاف کیا. اور اس نے کیا کی؟ توبہ کی. اور اس کے اندر کس کا غم آیا؟ خدا کا غم آیا. خدا کے لیے غم، اپنے گناہ کے لیے اس کے غم آیا اور وہ اس بات سے پچھتایا. لیکن پلوس کہتا ہے کہ جو غم خدا کی طرف سے ہے یہ کیا کرتا ہے؟ توبہ پیدا کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ نجات ہوتی ہے. لیکن کہتا ہے کہ جو دنیا کا غم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے. دنیا کا غم کیا؟ موت. دنیا کا غم ہے کیا؟ سوچیں کیا دنیا کا غم کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا غم کیا؟ ہم لاسٹ ٹائم ایک بھائی فرم نے ایک بات بتائی، وہ یہ تھی کہ گناہ کی وجہ سے بے باکی. جب انسان کے اندر گناہ آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دلیر ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ جو دنیا کے فرزند ہیں وہ راس بازوں کے فرزند سے کیا ہے؟ تیز ہے. گناہ آپ کے اندر کیا کرتا ہے؟ آپ کو بے باک کرتا ہے، آپ کو بہادر کرتا ہے اور آپ کو آزاد، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مسیح کے یا کلام کے بارے میں بتایا جائے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہمیں کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتا ہے خدا کا کلام، یا خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اسی کی دوسری سائڈ دیکھیں وہ خود کنٹرول ہو رہے، پتا نہیں پتا 10 گھنٹے کنٹرول نے دماغ کام نہیں کر رہا، کی کرو گے تسی؟ دوسری سائڈ پہ کنٹرول ہے، اس کنٹرول کا نہیں پتا. جب ہم کہتے ہیں جی بائبل یہ کہتی ہے یہ مانے، کنٹرول ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اگر سب سے بڑی جو آج تک ڈیمانڈ رکھی ہے نا کلیسیا میں یا ویسے لوگوں کے سامنے، ایک ہی رکھی ہے
4 घंटे दुआ का बैठ सेमिनार में, इससे बड़ा कोई सेमिनार मुझे लगता हमने किया नहीं। 4 या 4.5 5 घंटे, 6 महीने में एक बार 4 घंटे आप दे रहे हैं। हम कहते हैं 4 घंटे बैठ जाए, फिर हम कहते हैं जी चलें चर्च का टाइम है, आप 2 घंटे बैठ जाए। अक्सर वो मेरे रिश्तेदार भी कह देते यार तेरी दुआ च नहीं आना, तेरी दुआ बड़ी लंबी। मैं कहा यार खैर है लंबी है, ही तो दुआ ही करनी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या सीन क्या है। हम भी कहते हैं चलिए आप 1 घंटा बाइबल स्टडी पे आ जाएं, आप 2 घंटे बाइबल स्टडी पे आ जाएं। लोग कहते हैं जी सानू की कर देने, कंट्रोल कर दें। उसी के ओपोजिट देखें, आपको दुनिया जो है वो 8-8 घंटे कंट्रोल करके अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, उस तरफ नहीं हम देखते। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ना मैंने पूछा, मैंने एक बार अपने प्रोफेसर से पूछा मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा ना दिमाग जो वो तेज चलने लग जाए। कहते कापी लेनी है, पेन लेना है, तो उस लिए छात्र जाके बैठ जाना, बस 2 दिन चल लिखी जा। मैं सिर्फ, अब यकीन, मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठा हूँगा। मैंने जो 2 साल पहले चीज़ें भी सोची ना वो भी मेरे ज़हन में आ गई। मैंने कहा ये चीज़ें पहले कहाँ पे थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ें इस तरह होता है कि जब आप किसी चीज़ के कंट्रोल में होते हैं वो चीज़ आपके दिमाग को चलाने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप नौजवानों के साथ बैठे, आप उनसे कलाम की बात करें, चुप खामोशी, जिवें कोई जुगल ला दी थी, वो रोला ही पै गया थे, उन्हें भी गल कह दी थी, उन्हें भी गल कह दी थी। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे अंदर जो है वो अभी तक किसका गम है? दुनिया का गम है। और गुनाह की क्या है? बेबाकी है। पलूस उनको क्या कह रहा है? पलूस उनको ये कह रहा है कि मैं तुमको इसलिए ये गम देना चाहता था ताकि तुम्हारी जो नौबत है वो कहाँ तक पहुंचे? तौबा तक पहुंचे, और तुम किसको हासिल करो? निजात को हासिल करो। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम दुनिया के गम में रहते हो, दुनिया का गम आपको क्या देगा? दुनिया की चीज़ें आपको क्या देंगी? मौत देंगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या देता है? पतरस की तरफ देखते हैं, जब उसको गम हुआ अपने गुनाह के ऊपर, वो खुदा के आगे रोया, खुदा ने उसको माफ किया। क्या हम इस बात को जानते हैं कि जो खुदा है वो हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल करेगा? क्या आपको पता है, कभी आपने सोचा कि खुदा जो है आपको 24 घंटे देता है, वो आपसे इसका भी सवाल करेगा? लेट मी जस्ट मिसाल लेते हैं। खुदा ये कहता है जी बाइबल पढ़ी, दुआ की, आप कहते हैं हाँ मैंने किया। खुदा फिर पूछता है कि मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए, तुमने उसका क्या किया? आप क्या जवाब देंगे? फिर खुदा आप कहेगा जी मैंने जी आपको अपना कलाम दिया, आपने क्या किया उसके साथ? या हमारा जो पछतावा है, या हमारा जो खुदा की तरफ से गम है, क्या वो इस तरह का है कि कभी हम पतरस की तरह अपने गुनाहों पर रोए, या हम यशायाह की तरह खुदा के आगे रोए हों? यशायाह क्या कहता है? यशायाह 6:6 वो यहाँ पे लिखता है कि वो कहता है कि तो उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी जिसने सुनाया, मैं किसको भेजूं, और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज किया मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दो। उससे पहले वो खुदा के हुजूर मौजूद है और खुदा ने उसको पाक किया। अब वो खुदा उससे सवाल करता है कि कौन जाएगा? वो कहता है मैं जाऊँगा, मैं करूँगा तेरे लिए सब कुछ। करंतिस जो था, आप उसके गुनाहों की तरफ अगर आप देखें, आप देख सकते हैं कि वो किस किस तरह का जिक्र उनके गुनाहों का उनके अंदर हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, उनके दिल के अंदर
چوٹ لگی اور ان کا دل ٹوٹا خدا کی طرف، اور انہوں نے سمجھا کہ جو خدا ہے وہی کیا ہے جی سچائی ہے، اور ان کے اندر خدا کا غم جو ہے وہ پیدا ہوا اور وہ اس کا انجام توبہ ہوا۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اس لیے خوش ہوں کیونکہ تم میں اس غم کی وجہ سے پچھتانا نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارا جو غم تھا، جو تمہیں دکھ پہنچا یا میں نے تمہیں غمگین کیا، وہ تمہارے لیے نجات کا باعث بنا۔ فرض کریں اگر وہ ایسا نہ کرتے، وہ توبہ نہ کرتے، اگر وہ دنیا کے غم میں رہتے، دنیا کی چیزوں میں رہتے، دنیا کی طرف رہتے، تو وہ کس میں جاتے؟ موت میں جاتے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا، یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ اگر تم میرے نام سے جاتے ہو تو لوگ تمہیں کیا کریں گے؟ ستائیں گے۔ ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کے غم کی طرف، دنیا آپ کو غم بھی دیتی ہے، آپ کو موت بھی دیتی ہے، لیکن اگر ہم مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، مسیح بے شک ہمیں غم دے گا، تسلی دے گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا اور امید بھی دے گا، بلکہ دیتا ہے، بشرطے کہ ہم توبہ کریں اور اس پر ایمان لائیں اور نجات حاصل کریں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کرنتھس کی کلیسیا میں خدا پرستی کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ وہ جن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے خدا نے ان کو ان سے نکالا، اور ان کو ان کے گناہوں سے خدا نے ان کو باہر نکالا۔ ہمیں کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں خدا پرستی کے غم کو جاننا ہے کہ خدا پرستی کا غم کیا ہے، کہ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، یا خدا جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنے کیا کرے؟ خود ہی کا انکار کرے۔ خود ہی کا انکار کرنے سے کیا مراد؟ اپنے گناہوں سے کیا کرے؟ توبہ کرے، اور اپنی جو خواہشیں ہیں اس سے کیا کرے؟ انکار کرے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ہر روز اپنی سلیب کیا کرے؟ صرف خواہشات تو انکار نہیں کرنا، نال سلیب بھی چکنی۔ یسوع مسیح نے یہ آپ کے لیے کہا اگر آپ آنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یسوع نے 2 شرطیں رکھنی، آپ اس کو مانیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ لیکن اگر ہم نہیں مانتے تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خدا کے کلام کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میرے سے اس خدا کے کلام کو لینے سے کیا ہوگا، یہ آپ کی زندگی کے لیے۔ اگر کرنتھس کی کلیسیا جو ہے اگر وہ خدا کو قبول کرتی ہے، خدا ان کو نجات دیتا ہے، تو آج ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف سے مڑنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ سچ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ پچھتائیں گے تو صرف دنیا کی وجہ سے پچھتائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ تسلی پائیں گے۔ اگر آپ کو غم ہوتا بھی ہے تو خدا آپ کو تسلی دے گا، لیکن اگر آپ کو دنیا کا غم ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی تسلی نہیں دے گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب میرا دن آئے گا تو میں ان کو کہوں گا ان کو اندھیرے میں پھینک دو جہاں پہ رونا اور کیا ہوگا؟ دانت پیسنا ہوگا۔ دانت پیسنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خدا پر کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے کہ تو نے ہمیں بے وجہ یہاں پہ کیوں پھینکا۔ اس وقت ان کی نہیں سنی جائے گی۔ لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں جو اس نے ہمارے لیے نجات کا رستہ کھولا، ہمارے لیے توبہ کا رستہ کھولا، تاکہ ہم مسیح کے وسیلہ سے
اس کے ساتھ کیا ہو جائیں، جڑ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا سے بھی علیحدہ ہونا پڑے گا. دنیا سے علیحدہ ہونے سے کیا مراد؟ دنیا سے نکل جانا ہے. دنیا کی چیزوں سے کیا ہونا پڑے گا؟ چیزوں سے کیا مراد؟ کہ دنیا کے جو کام ہیں، دنیا آپ کو جس طرف لے کر جاتی ہے اس طرف ہمیں نہیں جانا. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. شاید آپ کا روپے پیسہ آپ کو دنیا کی طرف لے کر جا سکتا ہے. آپ کی جو پڑھائی ہے وہ آپ کو دنیا کی طرف لے کر جا سکتی ہے. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف لے کر جا سکتی ہے. لیکن ہمیں دنیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے.